جی جی باقی بڑی دل جاری ہوئی جس وجہ سے میں قسم سے گیا. یہ ان میں سے جو اچھے جو غیر احمدی لوگ ہیں نا ان کو اپنی براڈس پر لائیں، صحیح. ان کی براڈس پر نہ جائیں. دوسری بات ہے ان کو ویسے بھی سیدھی جو بات ہے نا ان کو ویسے بھی بنجر کر دینا چاہیے ہمیں. ہماری وجہ سے نا ان کی براڈ جا کر وہاں پر چمکتی ہیں، جب ہمارے بندے جب وہاں پر جاتے ہیں سیدھی بات ہے. ویسے ان کی لائفیں مر رہی ہیں اس وقت، کوئی کسی پہ 5 بیٹھے ہوئے، کسی پہ 2 بیٹھے ہوئے، کسی پہ 3. ہمارا کوئی بندہ جاتا ہے تو لائف جناب اٹھ جاتی ہے. ان کو مرنے دیں. یہ ابلیس کے چیلے ہیں، شیطان کے چیلے. شیطان کا چیلا، شیطان جتنا مرضی دبے وہ بہتر ہے. تو آپ وہاں پر جاؤ گے، وہاں پر جا کر گرما گرمی ہوگی، ڈبیٹ ہوگی، وہ پھر لائیو اوپر جاتی ہے. اس لیے کو مرنے دیں. ان کو اپنی ان میں سے جو اچھے لوگ، پہلی بات تو یہ جو بغیرت ہے نا ابلیس کے جو چیلے ہیں ان کو تو بلاک کریں. ان سے تو قرآن منع کرتا ہے کہ ان سے بات نہ کریں. لیکن جو اچھے لوگ ہیں غیر احمدی ہمارے اچھے بھائی ہیں ان کو اپنی براڈس کے پر لائیں اور ان کو جماعت کا پیغام دیں. بس ان کی لائفوں پر جانے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. جو مرضی یہ کہتے ہیں کہ جی قادیانی بھاگ گئے، ڈر گئے، ان کو بکواس کرنے دیں. جو مرضی بھونکتے ہیں ان کو بھونکنے دیں. زبردست ہو گیا. جزاکم اللہ جی، بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ جان بھائی. جی بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. اللہ خوش سلامت آباد رکھے. انشاءاللہ ملاقات رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ ضرور. انشاءاللہ جان بھائی ٹھیک ہو گیا. جی مہربانی سر، مہربانی. اوکے جی مہربانی. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو آواز آ رہی؟ جی جہاں سے جی السلام علیکم. اچھا وہ یہ جو ابھی بٹ آیا تھا یہ کیا کہہ کے گیا ابھی آپ کو؟ کیا کہہ رہا تھا؟ کچھ نہیں ہوا ہے، کہہ رہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ نے بلہ چھین لیا ہے، آپ نے کیا کہہ رہا تھا؟ مطلب کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو؟ مطلب ایک منٹ ذرا جہاں سے بھائی، ایک منٹ ذرا میں آتا ہوں، ایک منٹ ذرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تمام دوستوں کو. وعلیکم السلام. اللہ الطاف بھائی شکر ہے آپ بھی بولیں. نہیں میں ادھر موجود تھا. 2 بزرگوں کے جب وہ بڑے بڑے بول رہے ہوں تو پھر چھوٹوں کو نہیں بولنا چاہیے نا. تو 2 بڑے بڑے بول رہے تھے تو میں نے کہا نادر بھائی کو اور مسعود بھائی کو بولنے دینا چاہیے. چلے الطاف بزرگ ہیں یہ برا بات مان کر لیں. یہ 2 بھائی آئے، یہ فری قیدی نمبر. ڈر لگتا نا بزرگ برا نہ مان جائے پھر یار. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر یہ مرزا مسرور احمد یہ کون ہے؟ یہ جناب ہمارے 5ویں خلیفہ ہیں، یہ خلیفۃ المسیح ہیں جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی کہ آخری زمانے میں خلافت علی منہاج النبوہ. جی کدھر لکھا ہوا ہے؟ ہاں یہ پاکستان میں بڑے بڑے بل بورڈ لگے ہوئے ہیں، آپ نے دیکھے نہیں وہاں پہ؟ نہیں بل بورڈ کو مارے بولی. مجھے یہ بتائیں حدیثوں میں کدھر ہے ان کا نام؟ وہ قرآن میں کہاں ہے ان کا نام؟ اچھا حدیثوں میں کہاں ہے ان کا نام؟ نام تو کسی بھی نہیں ہوتا، کسی کا بھی نہیں ہوتا. آپ بیٹھے بٹھائے کوئی بھی کسی کو بھی بنا دیں گے، کوئی خلیفہ بنا دیں گے کبھی میرے کسی بھائی کو. رسول پاک. اچھا آپ اگر یہی کفار مکہ کہتے تھے رسول پاک حضرت ابوبکر کو کہیں کہ آپ بیٹھے بٹھائے کسی کو بنا دیں تو کیا اس سے کیا کریں گے پھر ہم؟ نہیں سر بات ہوتی ہے پروف سے ہونی چاہیے نا، بات پروف سے ہونی چاہیے کہ یہ سر جو ہے مرزا مسرور احمد صاحب جو ہیں، مطلب یہ کدھر ہے؟ مطلب مجھے کوئی ہو نا حدیثوں سے آپ کفارے. نہیں آپ نے جو سوال جو آپ نے بنایا مقولہ وہ یہ ہے یہ کتنے پرانی ہے، کتنے پرانی ہے؟ حضرت ابو بکر سے پوچھیں کہ رسول کفار پوچھیں کہ یہ کتنے پرانی ہے یہ مسرور احمد صاحب، یہ کتنے پرانی ہے؟ الطاف بھائی ایک منٹ، الطاف بھائی ایک منٹ، ایک بندہ بات کرے. کتنے پرانی ہیں یہ؟ مطلب یہ کس دور کی تصویر ہے ان کی؟ بتاتے ہیں آپ کو. قرآن سے نام ڈھونڈ رہے ہیں بھائی؟ جی قرآن میں کدھر ہے ان کا نام؟ خلیفہ صاحب کا. جی آپ کے جو خلیفہ کبھی بنیں گے ان کا نام ہوگا قرآن میں؟ نہیں ہوگا، لیکن مطلب آپ ان کا بھی نہیں ہے، ان کا بھی نہیں ہے تو بات برابر ہو گئی. اپنے سے چیزیں بنا کے اپنے سے بنائی جاتی ہیں نا. جو احمد ہے یہ کچھ ہے سے بنائی جاتی ہیں نا بھائی، تمہارے سے بنائیں گے کیا؟ کیسٹ شروع ہو گئی تیری ایسی کی تیسی مولوی. اور میری بات سنے مولوی. اچھا چل بیٹا نیچے، اتنا ٹائم نہیں. جی فری قیدی بھائی. جی الطاف بھائی بات کریں قیدی بھائی سے.
نہیں وہ ایسے ہی شور ڈال رہا تھا، بس صرف شور ڈال رہا تھا. نام کہاں ہے جی؟ نام کہاں ہے؟ نام کہاں ہوتے ہیں؟ نام ہوتے ہی صفات. نہیں، ان کا جو میں آپ کو بتاؤں، ان کا جو تھا نا خلیفہ بن رہا تھا، گاندھی بنا رہا تھا ان کا خلیفہ. گاندھی آپ کو پتا تھا بھائی؟ گاندھی ان کی خلافت کمیٹی کا چیئرمین تھا، پتہ نہیں چیئرمین تھا یا کوئی اوپر کا کرتا درتا نا، دھوتی پہن کر آتا تھا خلافت کمیٹی کے اجلاس میں. سبحان اللہ، ہندو والی دھوتی. ہاں، وہ اس کی تصویریں موجود ہیں، ساتھ وہ بیٹھا ہوا ہے اس کے ابو الکلام آزاد کے، اور خان عبد الغفار خان اس کے، یہ دو چار اور بھی تھے. یہ خلیفہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے جب وہ ترکی کی عثمانی حکومت ٹوٹی ہے نا، تو پھر انہوں نے موقع غنیمت جانا، انہوں نے کہا یار اب اپنا خلیفہ بناتے ہیں. تو گاندھی نے کہا اوکے آئی ول ہیلپ یو. تو گاندھی بیچارہ گنجا ٹینڈ ننگا تڑنگا وہ دھوتی پہن کر ان کی خلافت کمیٹی کے اجلاس میں بیٹھتا تھا. اندازہ کریں یہ حال ہے ان کا. اور یہ پھر اپنے کو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. او یار یہ کون سے مسلمان ہیں؟ مجھے تو یار سمجھ نہیں آتی. یہ موقع پڑنے پر پادریوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، موقع پڑنے پر یہ عیسائیوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مناظرہ ہوا تھا اس سے عبداللہ اتھم سے، جنگ مقدس جو مناظرہ ہوا تھا، اس کا نام انہوں نے جنگ مقدس رکھا تھا. اور وہ بیسیکلی کوئی ایک بزرگ تھا مسلمان، اس نے دیکھا کہ یار عیسائی کھلے عام دن دیہڑے وہ چیلنج دیتے پھر رہے ہیں، کوئی مولوی سامنے نہیں آتا. تو اس کو بزرگ کو کسی نے بتایا کہ فلاں پنڈ کے اندر، گاؤں کے اندر، قادیان ایک نام ہے گاؤں کا، وہاں پر ایک بزرگ رہتے ہیں، ان کا نام ہے مرزا غلام احمد، اور وہ عیسائیوں کے دانت کٹے کرتے ہیں. تو وہ بزرگ تھے، انہوں نے پھر حضرت مرزا صاحب کو چٹھی لکھی. تو انہوں نے کہا کہ اس طرح یہ پادری ہنری مارٹن کلارک نے ایک اشتہار نکالا ہوا ہے موبائلے کا، مناظرے کا، تو کوئی سامنے نہیں آ رہا، تو آپ مطلب میں آپ کا نام دے دوں. تو آپ کو پتا ہے مرزا صاحب تو تلاش میں ہوتے تھے عیسائیوں کی. مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا بالکل دے میرا نام. جب ان کو پتہ لگا تھا بھائی کہ مرزا صاحب سامنے ہیں، آئیں گے، یقین کر رہے ہیں وہ انہوں نے بہانے بنانے شروع کیے. نہیں وہ دیکھیں یہ تو غلط ہے، اور یہ وہ مسیح موعود علیہ السلام ظاہر سی بات ہے ان کی فراست، انہوں نے پہلے سائن کروا لیے ان سے، کیونکہ حضور کو پتا تھا یہ بعد میں پھریں گے. تو پھر نا وہ ہنری مارٹن کلارک کہتا ہے نہیں مرزا صاحب نہیں آئیں گے، بلکہ مولوی محمد حسین بٹالوی آئے گا مسلمانوں کی طرف سے. جی. تو مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا نہیں پہلے سائن ہو چکے، اب میں ہی آؤں گا. بلکہ میرا خیال ہے، میں نے جہاں تک تاریخ پڑھی اس میں ثناء اللہ امرتسری نے ان کا عیسائیوں کا ساتھ دیا تھا. سن تو لیں، ہاں وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مرزا صاحب پیش ہوئے تھے اس مناظرے میں مسلمانوں کی طرف سے، ٹھیک ہے. اور اس خبیث انسان نے عبداللہ آتھم نے دوران مناظرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دجال کا لفظ استعمال کیا تھا. اس کے اوپر مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر اس نے توبہ نہ کی تو یہ 15 ماہ کے عرصے میں حاویہ میں گرایا جائے گا. اچھا وہ جو پیش گوئی عبداللہ آتھم والی جو بھی ہے، اس نے بہرحال وہ توبہ کی، اس نے وہ بعد میں چھپا گیا اس کو. حضرت السلام نے فرمایا کہ اگر یہ قسم کھا جائے کہ اس نے توبہ نہیں کی تو ہم اس کو انعام دیں گے، اور اس کے بعد اتنے عرصے کے اندر اگر یہ زندہ رہا تو جو چور کی سزا وہ میری سزا، میرے گلے میں رسا ڈالو اور مجھے بے شک گلیوں میں گھسیٹتے پھرو. یہ حضور نے فرمایا، لیکن اس نے قسم نہیں اٹھائی بعد میں. تو اس مناظرے میں بھی دیکھ لیں جو وہ پیش گوئی تھی، اس میں بھی یہ عیسائیوں کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے. حالانکہ مسیح موعود علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں، حضور کے دفاع میں، نبی پاک کے دفاع میں اہل اسلام کی طرف سے پیش ہوئے تھے. یہ ایسے بے غیرت مولوی ہیں، وقت پڑنے پر یہ عیسائیوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، جا کے ہندوؤں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، سکھوں کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، یہودیوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں جا کر. یہ ان کو ایسے ہی ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سور اور بندر نام نہیں رکھا. یہ بڑی کوئی خبیث قسم کی مخلوق ہے. جو عام سادے مسلمان ہیں نا وہ تو چلے ٹھیک ہے، وہ ہمیں ان سے پیار ہے، لیکن یہ جو مولوی طبقہ ہے نا، جو پیشہ ور مولوی طبقہ ہے، جو کہ جس نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا ہوا ہے، اور جس کا پیشہ ہے دین بیچنا، خدا کی آیات بیچ کر پیسہ کمانا،
لوگوں کو حق سے دور رکھنا اور